الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ کے اندر اس چیز کا بیان ہوا کہ کافر لوگوں نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ دیکھو ہمیں اللہ نے مال دیا ہے، اولاد دی ہے، جائیدادیں ہیں، ہمارے پاس کھیت وغیرہ ہیں، تو اللہ ہم سے خوش ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں نا۔ اللہ خوش نہ ہوتا تو ہمیں یہ چیزیں نہیں دیتا۔ آپ مسلمانوں سے اللہ خوش نہیں، آپ کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، اچھی رہائشیں نہیں آپ کے پاس، آپ سے اللہ ناراض ہے، ہم سے اللہ ناراض نہیں۔ تو اللہ نے پچھلی آیت میں جواب کیا دیا تھا کہ تم دیکھتے نہیں کہ ہم نے تم سے پہلے کتنی قوموں کو برباد کر دیا، ان کے پاس تم سے مال زیادہ تھا، اولادیں ان کی زیادہ تھی، قد قامت ان کے تم سے زیادہ اچھے تھے، ہم نے انہیں تباہ نہیں کیا۔ تو اللہ کے ہاں جو پرکھنے کا معیار ہے وہ مال نہیں بلکہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اب انہیں دنیا کے اندر مال کیوں دیا گیا ہے؟ کافروں کے پاس مال کیوں زیادہ ہے؟ اللہ آج اس چیز کا جواب دے رہے ہیں۔ قل اے محمد الرسول اللہ آپ فرما دیجئے، من کان فی الضلالۃ، جو کوئی گمراہی کے اندر ہے، جس نے گمراہی کو اختیار کیا ہے، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، پس مناسب اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ اس کو بڑھا دے، کس کے اندر؟ گمراہی کے اندر۔ عذاب اس کے لیے اللہ کیا کر دے؟ زیادہ کر دے۔ یار یہ اللہ کی منشا بھی ہے اور اللہ کا یہ ارادہ بھی ہے، اور اس کو سورہ نساء کے اندر اللہ نے بیان کیا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جو کوئی جس راستے پر چلتا ہے اللہ اس راستے کے اندر اس کی مدد کرتے ہیں۔ یعنی کوئی دین اسلام پر چل رہا ہے، اللہ دین اسلام کے راستے اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آسان بناتے ہیں۔ اور جو کوئی برے راستے کے اوپر چل رہا ہے، اللہ کی نافرمانی میں چل رہا ہے، اللہ اس کی بھی مدد کرتے ہیں، اس کے لیے گمراہی کے راستے اور زیادہ آسان کر دیتے ہیں، اور گمراہی کے جو اس کے راستے اللہ ان کو اس کے لیے خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے یہ کرنے کی؟ تاکہ یہ زیادہ عذاب کا مستحق ہو جائے۔ اللہ اس کی جو رسی ہے اسے ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کفار یا اللہ کے جو زیادہ نافرمان ہوتے ہیں، ظالم لوگ ہوتے ہیں، نہ ان کے اوپر تکالیف آتی ہیں، نہ پریشانیاں آتی ہیں، نہ بیماریاں آتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ ڈھیل دے رہا ہے کہ جتنی زیادہ میں اسے کیا کروں گا؟ دولت دوں گا، اتنا زیادہ یہ اور نافرمان بنے گا، کل ایک ہی دفعہ اس کی رسی کو میں کیا کر دوں گا؟ کھینچ دوں گا۔ تو کبھی بھی دولت آ جائے، دولت آنے پر فخر نہیں کرنا، اور دولت آنے پر انسان کو بے غم نہیں ہونا چاہیے۔ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے یہ دولت مجھے اتنی زیادہ کیوں دی؟ کہیں اللہ کا یہ عذاب تو نہیں میرے اوپر؟ اور کئی قوموں کے اوپر عذاب اس طرح آیا ہے کہ اللہ ان کو دولت دے کر آزماتے ہیں۔ قل من کان فی الضلالۃ، جو کوئی گمراہی کے اندر ہو گیا، جس نے گمراہی اختیار کر لی، فلیمدد لہ الرحمن مدا، پھر کیا ہے؟ اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ اللہ زیادہ کر لے اس کے لیے عذاب کو، عذاب کے اندر اللہ اس کے لیے اضافہ کر دے۔ حتیٰ یہاں تک اذا رأوا، جب وہ دیکھیں گے، ما یوعدون، جس چیز کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، کس صورت میں؟ اما العذاب، چاہے عذاب کی صورت میں ہو، دنیا کے اندر زندہ ہو اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں، وَإِمَّا السَّاعَةُ، یا قیامت آ جائے قیامت کو دیکھ لیں۔ اور میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قیامت صرف اور صرف وہی حشر نشر کا نام نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، من مات فقد قامت قیامتہ، جو کوئی مر گیا قیامت اس کی شروع ہو چکی ہے، پتہ چل جاتا ہے آنکھیں بند ہوتے ہی کہ اب میرے ساتھ آگے کیا معاملہ ہوگا۔ فرمایا فَسَيَعْلَمُونَ، پس وہ جان لیں گے،
انہیں خبر ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا من ہوا شر مکانا، کہ کس کا ٹھکانہ زیادہ برا ہے۔ آج تو دنیا کے اندر یہ کہتے ہیں ہمارے پاس مال زیادہ ہے تو ہمارا ٹھکانہ اچھا ہے، لیکن جب آنکھیں بند کریں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ ٹھکانہ کس کا اچھا ہے اور کس کا برا ہے۔ وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کس کا لشکر زیادہ کمزور ہے۔ مسلمانوں کا جو لشکر ہے وہ کیا ہے؟ فرشتے ہیں، اللہ کی مدد ہے، اور مسلمانوں کی اپنی جماعت ہے، اور ان کا لشکر کیا ہے؟ یہ ان کے غنڈے لوگ ہیں اور اللہ کے باغی لوگ ہیں، یہ ان کا لشکر ہے۔ ان کا لشکر چلو مان لیتے ہیں دنیا کے اندر ان کے پاس طاقت ہے، لوگ ان کی بات مانتے ہیں، لیکن جب آنکھیں بند کریں گے تو یہ لشکر انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ ہمیں آنکھیں بند کریں گے پتہ چل جائے گا کس کا لشکر کمزور ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ، اللہ زیادہ کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے، الَّذِينَ اهْتَدَوْا، ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے، ہدن ہدایت کو۔ وہی بات جو کفر کے اندر ہے تو اللہ اس کو کفر کے اندر ترقی کرواتے رہتے ہیں، اور جو ہدایت کے اوپر ہے، دین اسلام کا کلمہ جس نے پڑھ لیا ہے، ایمان لے آیا ہے، اللہ اس کے ایمان کے اندر کیا کرتے ہیں؟ اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ ثمرات جو ایمان کے ہوتے ہیں، پھل جو ایمان کے ہوتے ہیں، ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ والباقیات الصالحات، اور جو یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، خیرن، یہ بہت بہترین ہے، عند ربک، تیرے پروردگار کے ہاں، ثواباً، ثواب کے اعتبار سے، بدلے کے اعتبار سے، وخیر مردا، اور انجام کے اعتبار سے۔ یہ جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں انہی کا انجام بہترین ہے، اور اللہ کے ہاں پسندیدہ بھی یہی نیکیاں ہیں۔ اور انسان کی جب آنکھیں بند ہوتی ہیں، کر دی ہیں، وہ تو آگے چلی گئی، اب اس کے بعد اس کی کوئی نیکی اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ قبر کے اندر انسان جو کچھ پڑھتا رہے، اٹھنے کے بعد جو کچھ پڑھتا رہے حشر کے اندر، وہ اسے کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان مر جائے، مرنے کے بعد بھی اسے کیا کرتی ہیں؟ فائدہ دیتی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی جو چیز ہے، فرمایا صدقۃ جاریۃ، وہ صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ کے اندر کئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ کوئی ایسی چیز انسان بنا دے جس کا لوگوں کو فائدہ ہو، مثال کے طور پر نہر کھدوا دی، ٹیوب ویل لگوا دیا، سڑک بنا دی، کوئی بھی ایسی چیز ہے وہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ کے اندر آ جاتی ہے۔ مسجد کے اندر کوئی چیز لگا دی، لوگ نماز پڑھیں گے، آپ کو مرنے کے بعد بھی ثواب ہوتا رہے گا۔ دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نیک اولاد کی دعا ہے، یعنی مرنے کے بعد جو نیک اولاد ہے اس کے لیے دعا کرتی رہے گی، وہ دعا اور نیک اعمال اس کے کیا ہوتے رہیں گے۔ اور صرف زبان سے دعا کرنا نہیں، اگر اولاد آپ کی نیک ہے، وہ زبان سے دعا نہیں بھی کر رہی، آپ کی قبر پر نہیں بھی آ رہی، لیکن خود صوم و صلات کی پابند ہے، نماز وغیرہ ادا کر رہی ہے، تمام نیکیاں کر رہی ہے، تو ہاتھ اٹھانے کی بھی ان کو ضرورت نہیں، اللہ ان کا وہ جتنا خیر کا کام ہے اس میں آپ کا بھی حصہ رکھیں گے۔ اور فرمایا تیسری چیز ہے وہ علم ہے جو لوگ مرنے کے بعد فائدہ جس سے اٹھائیں۔ آپ کسی کو پڑھا دیتے ہیں، پڑھانے کے بعد قیامت تک وہ علم جتنے لوگوں تک پہنچتا رہے گا اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کسی کو قرآن دے دیتے ہیں یا کوئی کتاب وغیرہ دے دیتے ہیں، آپ کے مرنے کے بعد جب تک اس قرآن کو پڑھا جائے گا، کتاب کو پڑھا جائے گا، اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ یہ ہے باقیات الصالحات۔ فرمایا خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا افرأیت الذی، آپ بتائیں ذرا اس شخص کے بارے میں کفر بآیاتنا، جس نے کفر کیا، انکار کیا ہماری آیتوں کا، وقال، اور وہ کہتا ہے لأوتین، مجھے دیا جائے گا ضرور بضرور، مالا وولدا، میری اولاد اور میرا مال۔ خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں لوہار تھا، لوہے کا کام کیا کرتا تھا، میں نے عاص ابن وائل کے لیے ایک تلوار بنائی۔ تلوار بنانے کے بعد کچھ عرصے کے بعد میں گیا کہ بھائی میرا مال مجھے دے دو جو میرا عوض بنتا ہے، تو اس نے کہا میں تجھے تیرا مال دیتا ہوں لیکن تو محمد کا کفر کر، محمد کو برا بھلا کہہ۔
اس نے کہا، حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، یہ تو زندہ ہونے کی بات کر رہا ہے، تو مر جا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جا، پھر تو مجھے کہے کہ محمد کا کفر کر، تو اللہ کی قسم میں محمد کا کفر نہیں کروں گا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہی بات ہے کہ جب میں مروں گا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا تو اللہ مجھے میرا مال بھی دیں گے، میری اولاد بھی دیں گے، تو آ جانا کل قیامت والے دن، ادھر میں تمہارا قرضہ تمہیں واپس کر دوں گا۔ مذاق کرتے ہوئے، ٹھٹھا کرتے ہوئے حضرت خباب ابن ارت سے یہ کہنے لگا۔ تو اللہ نے جواب میں فرمایا کہ جس نے کفر کیا میری آیتوں کا، اللہ کی آیتیں کیا ہیں کہ مرو گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اس نے کفر کر دیا، انکار کر دیا۔ تو فرمایا اطلع الغیب، اطلع الغیب، اطلع الغیب، کیا یہ غیب کے اوپر مطلع ہو گیا؟ اسے کوئی غیب کی خبر ملی ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اللہ نے اس سے کوئی وعدہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد یہ جنت میں جائے گا، اسے مال اور اولاد اسے دی جائے گی؟ کیا یہ اللہ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے یا اسے کوئی غیب کی خبر کہیں سے ملی ہے؟ تو فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ جنت میں نہیں جا سکتا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جہنم میں جائے گا، اسے مال اور اس کی اولاد نہیں لٹائے جائیں گے۔ سنکتب ما یقول، عن قریب ہم لکھیں گے، ما یقول، جو کچھ یہ بکتا ہے، جو کچھ یہ کہتا ہے۔ اور یہی بات ہے، انسان کی زبان سے جو چیز نکلتی ہے، چاہے وہ کفرانہ کلمات ہوں یا اللہ کے شکرانے کے کلمات ہوں، اچھی بات ہو بری بات ہو، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ فرمایا وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، ہم اس کے عذاب کو کیا کر دیں گے؟ بڑھا دیں گے، دگنا کر دیں گے۔ وَنَرِثُهُ، ہم وارث بنیں گے، ما یقول، جس کا یہ کہتا ہے، یعنی آج اپنے بیٹوں کا اور اپنے مال کا یہ وارث بنا ہوا ہے نا، کل اس کے مال کا اور اس کی اولاد کے ہم وارث بنیں گے، اسے کچھ بھی نہیں دیں گے۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، یہ ہمارے پاس آئے گا بالکل اکیلا، اس کے پاس اپنا کفن بھی نہیں ہوگا، کفن بھی اس کا ختم ہو چکا ہوگا، کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہوگی سوائے جسم کے، کپڑے بھی اوپر نہیں ہوں گے۔ یہ عاص ابن وائل ہماری طرف آئے گا بالکل اکیلا۔ میں آتا ہے کہ اس طرح قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے کہ ختنہ بھی نہیں ہوا ہوگا۔ دنیا کے اندر تو لوگ پیدا ہوتے ہیں، ختنہ نہیں ہوتا، لیکن بعد میں ختنہ کر دیتے ہیں، لیکن قیامت میں ختنہ بھی نہیں ہوا ہوگا۔ اتخذوا من دون اللہ، اور یہ بناتے ہیں اللہ کے سوا آلہۃ معبود، لیکونوا لہم عزا، تاکہ ہو ان لوگوں کے لیے کوئی پناہ کی جگہ، یعنی ہو ان کو کوئی بچانے والا جاتا تھا۔ فرمایا قیامت والے دن ایسا معاملہ کوئی نہیں ہوگا۔ آج جو لوگ ان سے ڈر کر ان کی عزت کرتے ہیں، یہ جن کو یہ اپنا معبود سمجھتے ہیں، فرمایا یہ لوگ ان کو کسی چیز سے بھی بچا نہیں سکیں گے قیامت والے دن۔ کلا، ہرگز نہیں، کوئی صورت نہیں ہے ان کے بچانے کی۔ سیکفرون بعبادتہم، سیکفرون، انکار کریں گے، بعبادتہم، ان کی عبادت کا، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہ لوگ ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ آج جن لوگوں کی عبادت کر رہے ہیں یہ لوگ، چاہے وہ مردہ ہیں یا زندہ ہیں، چاہے وہ بت ہیں یا انسان ہیں، جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، کل قیامت والے دن وہ ساری کے سارے لوگ اور وہ چیزیں انکار کر دیں گی کہ ہماری کس نے عبادت کی ہے، ہماری تو کسی نے عبادت نہیں کی۔ آج عیسیٰ کی عبادت ہو رہی ہے، عیسیٰ کو پتہ نہیں کہ لوگ میری عبادت کر رہے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی لوگ عبادت کر رہے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کو پتہ نہیں کہ میری عبادت ہو رہی ہے۔ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، بتوں کو پتہ نہیں کہ ہماری عبادت ہو رہی ہے۔ قیامت والے دن سرعام وہ لوگ اعلان کریں گے کہ ہماری تو کسی نے عبادت کی ہی نہیں۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، ان کو بچانا تو دور کی بات، یہ سارے اللہ کے انبیاء، اللہ کے اولیاء اور جتنے بت ہیں، یہ سارے کے سارے وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، ان کے مخالف بن جائیں گے، اللہ سے جھگڑیں گے کہ اللہ انہیں جہنم کے اندر داخل کر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے
رسول اللہ فرمائیں گے کہ انہیں میری آنکھوں سے دفع کر دو، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کہ جو میرے جانے کے بعد دنیا سے میرے دین کے اندر نئی نئی چیزیں انہوں نے پیدا کی، کہ نبی سے مانگو، نبی دیتے ہیں، نبی کے سامنے جھولی پھیلاؤ۔ یہ نبی علیہ السلام کے سامنے جب پیش ہوں گے، نبی علیہ السلام فرمائیں گے میری آنکھوں سے انہیں دور کر دو، دفع کر دو۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، یہ سارے اٹھ کر ان کے مخالف بن جائیں گے۔ لفظی ترجمہ، قل